اور جب ہم کوئی آیات کسی دوسری کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ جو نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں تم تو اپنے طرف سے بنا لیتے ہو، ان میں اکثر نادان ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اس کو روح القدس تمہارے رب کی طرف سے لائے ہیں حکمت کے ساتھ تاکہ مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور حکم ماننے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو ایک شخص سکھا جاتا ہے جس کے طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں اس کی زبان تو اجمی ہے اور یہ قرآن صاف عربی زبان ہے۔ بلا شبہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو کبھی راہ پر نہیں لائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پاس جھوٹ افطرا کرنے والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور یہ لوگ جھوٹے ہیں جو ایمان لانے کے بعد بھی اللہ سے کفر کرے مگر جس پر زبردستی کی جائے بشرط کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جو دل کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب ہوگا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ محض اس لیے ہے کہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں زیادہ عزیز رکھا، اور یہ کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور کانوں پر بھی اور آنکھوں پر، اور یہی لوگ بڑے غافل ہیں۔ لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے۔ پھر آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے آزمائے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کیا تو آپ کا رب ان عمل کے بعد بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ جس روز ہر شخص اپنے طرف سے جھگڑے گا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور اللہ ایک بستی والوں کی عجیب حالت بیان کرتا ہے کہ وہ امن کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو کھانے پینے کی ہر چیز ہر طرف سے بڑی فراغت سے ملتی تھی، تو انہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ نے ان حرکت کے سبب ایک زبردست قحط اور خوف کا مزہ ان کو چکھا دیا، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول بھی آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظلم نہ ہوگا۔ سو جو چیزیں اللہ نے تم کو حلال اور پاک دی ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر تو صرف مردار کو حرام کیا ہے اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور اس چیز کو جس کو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام کر دیا گیا ہو۔ پھر جو بہت بے چین ہو مگر لذت کا خواہاں نہ ہو اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس کو کچھ کھا لینے کی اجازت ہے، اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اور جن چیزوں کے بارے میں تمہارا صرف زبانی جھوٹا دعویٰ ہے ان کی نسبت یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر بہتان باندھو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہ پائیں گے، یہ چند روزہ عیش ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور صرف یہودیوں پر ہم نے چند چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان ہم اس سے قبل آپ سے کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ پھر آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت کے سبب کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور اپنے آپ کو درست کر لیا تو آپ کا رب اس کے بعد بڑی مغفرت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔
وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تھا، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں خوبیاں دیے اور آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم کے طریقے پر ہی چلیں کہ وہ ایک ہی طرف کے ہو رہے تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بس ہفتے کی تعظیم تو صرف ان لوگوں پر لازم تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان میں باہم فیصلہ کر دے گا جس بات میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں سے اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے بلائے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجیے۔ واقع آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو راستے سے گم ہوا، اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ پر چلنے والے ہیں۔ اور اگر تم بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، اور تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھا ہوگا۔ اور آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں، اور جو تدبیریں وہ کرتے ہیں ان سے بھی تنگ نہ ہوجئے، اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں۔